اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین، بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جب بھی کوئی گاڑی یا ٹریفک یا رولز ریگولیشنز کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو ہم نے رکنا ہے، جب گرین لائٹ ہے تو ہم وہاں رک نہیں سکتے ہیں، وہاں جانا ہی ہے آگے، کیونکہ اگر آپ رکیں گے تو پیچھے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کو سنبھل کے چلنا ہے تو بلنکنگ یلو لائٹ ہوتی ہے کہ سنبھل کے یہاں سے چلنا ہے، یعنی آپ رک بھی سکتے ہو ہلکا سا اور آپ آگے چل بھی سکتے ہو، اور کبھی بالکل اورنج لائٹ ہوتی ہے کہ یا گزر جاؤ یا رک جاؤ۔ اسی طریقے سے بہت سارے سائن بورڈز آتے ہیں رائٹ پر لیفٹ پر، کبھی آتا ہے کہ آپ کے آگے جمپس ہیں، کبھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ آگے بھئی ہارن ہے، ہارن مت بجائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میڈیکلی کوئی انفٹ ہے اور ہارن اس کو ہاسپٹل ہے وہ آگے، یا کچھ ایسی جگہ ہے کوئی میڈیکل سینٹر ہے جہاں یہ ہارن بجانا صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے ڈیفرنٹ سائنز ہیں کہ ڈبل روڈ آ رہا ہے، سنگل روڈ ٹرانسفر ہو رہا ہے، برج آ رہا ہے آگے اس طریقے سے بچیں فلاں سے یعنی کافی ٹریفک پولیس کے سائنس ہیں، کافی نارمل سائنس ہیں، آپ کے سائنس جو کہ رستے میں جانے آنے کے حوالے سے ہیں، یہ روڈ یہ نام کا ہے، یہ ایسے سائن بورڈ، سمپلی سائن بورڈ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ان سائن بورڈز کا احترام کرنا اور ان کو واقعی سمجھ کے ان پر ایکٹ کرنا، جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ ہے کہ بھی یہاں آپ کھڑی نہیں کریں تو آپ کو فائن پڑ جائے گا، تو آپ فائن نہ پڑنے دینا، وہاں کھڑی نہ کریں۔ بڑے لوگ اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے، کئی لوگ گاڑی کھڑی ہے بازار میں، گاڑی کھڑی ہے، اس کو بھی جلدی تھی لیکن وہ بیچارہ اس نے ڈھونڈا، اس نے پارکنگ لگائی، پارکنگ لگانے کے بعد وہ پھر کیا اس کا نام ہے اپنے چھوٹی سی غرض کے لیے بھی نکلا ہے اور گاڑی کو صحیح پارک کر کے اور آگے گیا ہے۔ آپ جو ہے آتے ہو، آپ بڑے جلدی میں ہو دوسروں کی طرح، اور آپ اس کے پیچھے ڈبل پارکنگ کر کے چلے جاتے ہو۔ ڈبل پارکنگ سے پھر آپ اندر، وہ بیچارہ جب نکلتا ہے اس کو آپ کا انتظار کرنا، آپ اس کا انتظار نہیں کرو گے، آپ رولز پر نہیں چلو گے، تو اندر سے آپ یہ سائن دے دو گے، اچھا ایک سیکنڈ بس میں آ رہا ہوں۔ کئی لوگ تو پھر وہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس چکر میں بھی، تو کیوں یار مجھے انتظار کرا رہا ہے۔ سائن بورڈز کا احترام اور ان کی یعنی ان کے حساب سے چلنا ایک ضروری امر ہے۔ زیبرا کراسنگ پر کسی کو جگہ دینا کہ تاکہ وہ گزر سکے، کافی ایسے ڈفرینٹ جہاں بھی ٹریفک سائنس ہیں بھئی، کئی ممالک میں تو آپ کو لائسنس ہی اس صورت میں دیتے ہیں جب آپ کو سائن بورڈز کے سارے معاملے، سارے معنی حفظ ہو جائیں۔ اسکول کے سامنے بچوں کے حوالے سے ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس میں آپ کو رکنا ہے، جمپ ہے وہاں آپ کو رکنا ہے، گاڑی آپ کی خراب ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی وہاں جمپ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ وہاں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کو سلو کرنے کا مقصد ہو۔ اسی طریقے سے دنیا اور حیات میں کافی جگہ پر آپ اسکول جاتے ہو، آپ یونیورسٹی جاتے ہو، آپ مسجد جاتے ہو، آپ کسی مال میں جاتے ہو، آپ ہر جگہ آپ کے پاس ایک گائیڈنس والے سائن بورڈز ہیں جس کے ذریعے آپ کو علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ مثلا باتھ رومز ہیں، یہاں لیڈیز کے لیے، یہ جینٹس کے لیے، مثال کے طور پر، حالانکہ دونوں بنے اسی بناوٹ کے ساتھ ہیں جس میں ضرورت پوری ہو، لیکن ایک لیڈیز کے لیے ایک جینٹس کے لیے ہے۔ سائن بورڈز کا احترام کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اخلاق پر چل رہے ہو، یہ اخلاقیات سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مثلا کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے سائن ہوتا ہے، باقاعدہ ایرو لگا ہوتا ہے، ہوٹل میں بھی جاتے ہو تو آپ کو باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرف ایرو ہے، اگر آپ سفر میں ہو تو اب ظاہر ہے آپ پر واجب نہیں ہے فرض، تو آپ وہاں اس ایرو کے حساب سے تو گائیڈنس ملتی ہے۔ جس طریقے سے ہمیں سائن بورڈ سے گائیڈنس ملتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو بھی پڑھنے کے لیے مختلف سائنز ہیں، مختلف علامتیں ہیں، مختلف اشارے ہیں، ان اشاروں کو ہمیں سمجھنا ہے۔
اگر ہم ان اشاروں کو سمجھے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو جہاں ہم نے رکنا ہے ہم وہاں رکیں گے نہیں. کہ مثال کے طور پر ریڈ لائٹ ہے تو وہ وہاں کہا ہے مثلا میم وقف لازم ہے, ریڈ لائٹ ہے, وہاں رکنا ہے, رک کے پھر بعد میں چلنا ہے. تو اسی طریقے سے دوسرے سائنس ہیں. میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ قرآن پاک کے آخر میں اکثر و بیشتر جو ملکی جو کنگ فہد پبلیکیشنز کے ذریعے پرنٹ ہوتے ہیں قرآن پاک, ان کے آخری صفحے میں پورے سائن بورڈز سائن کے جو قرآن پاک کے سائنس ہیں اس کے آگے اس کی تشریح لکھی ہوتی ہے. بلکہ اب تو گوگل اور یہ وہ ہر جگہ پر یہ سائنس کی ڈیٹیلز ہیں, آپ لازمی ان کو جا کر دیکھیں. قرآن کئی لوگوں سے اکثر و بیشتر ڈسکشن ہوئی یا بحث ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں تجوید میں جو ہے نا وہ مجھے لازمی میں وہ ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو جتنے مرضی آپ تجوید مجود اور حافظ اور یہ سب ہو جائیں, جو وقف لازم ہے وقف لازم ہے. جہاں پر آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ آگے پڑھ بھی سکتے ہو, آپ رک بھی سکتے ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن کہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ چل سکتے ہو, آگے پڑھ سکتے ہو, لیکن رکنا بہتر ہے. تو ان چیزوں کو سیکھ کر اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حروف یعنی جو حروف ہیں, الفاظ ہیں, ان کی ادائیگی کرتے ہوئے آگے چلیں گے تو آپ بالکل سیو رہیں گے, سیو پڑھائی کریں گے, سیو تلاوت ہوگی, اچھی تلاوت ہوگی, احکامات کے ساتھ ہوگی. کیونکہ یہ بھی وہی سائن بورڈز ہیں جو آپ کو روڈ پر چلنے کے طریقے بتاتے ہیں. اور اخلاقاً بھی جو قرآن پاک کے یہ رموز ہیں اور یہ جو سائنس ہیں, علامتیں ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہی آپ قرأت کریں گے تو آپ کی قرأت صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. امید ہے میں آپ تک وہ اپنی جو نظریہ ہے, جو بات پہنچا سکا ہوں اور آپ کو سمجھ آئی ہو. اس کی مور ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یا اگلے جو ریکارڈنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ان ڈیٹیل کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کن رموز کو کس طریقے سے آپ نے انشاءاللہ رکنا ہے اور پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.